السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ چوتھی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی اور نکاح کے بارے میں سنیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام حفصہ تھا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حقیقی بہن تھیں۔ والدہ کا نام زینب تھا۔ آپ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں مختلف قبائل آباد تھے۔ انتظامی معاملات کو درست رکھنے کے لیے اور آپسی اختلافات کو حل کرنے کے لیے مختلف قبیلوں کو الگ الگ ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے بنی عدی کے پاس سفارت کا عہدہ تھا۔ دیگر قبائل اس قبیلے کو ثالثی کے لیے منتخب کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی دوسرے قبیلے کو قریش کے ساتھ کوئی سیاسی معاملہ پیش آ جاتا تو بنی عدی کے سردار ہی سفیر کی حیثیت سے سارے معاملات کو حل کرتے تھے۔ خود سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام سے پہلے سفیر کی حیثیت سے لوگوں کے مسائل کو حل فرماتے تھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ماموں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہیں، جو آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ کے سگے بھائی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیشانی کا بوسہ لیا اور رونے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے رخسار پر ٹپکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ اس کی کسی چیز سے بھی تعلق نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں السلف الصالح کے خطاب سے نوازا۔ آپ پہلے صحابی ہیں جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے جس گھر میں آنکھ کھولی، جرأت و عزیمت، بہادری و شجاعت کا وہاں پر پہلے سے ہی بسیرا تھا، اس لیے مزاج میں بے خوفی کا پیدا ہونا فطری تقاضا تھا۔ اس کے علاوہ یہ گھر مکہ کے ان گنے چنے گھروں میں شمار ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے آپ نے بھی بچپن میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ مزید اخلاقی تربیت آپ کے والد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے انہی دنوں میں اسلام قبول کیا جب آپ کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قبول فرمایا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک لگ بھگ 10 سال تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح قبیلہ بنو سہم کے چشم و چراغ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو السابقون الاولین کے اعزاز سے معزز ہیں اور جنہوں نے حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ ہجرت حبشہ سے واپسی مکہ پہنچنے پر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہو گیا۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے شوہر سیدنا خنیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مدینہ منورہ میں دین حق کی دعوت کو مضبوط اور کفار کے شرور و فتن سے محفوظ کرنے کے لیے باضابطہ پہلا معرکہ بدر کے میدان میں بپا ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے شوہر بھی اس معرکہ میں ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھلائے، مردانہ وار لڑے، یہاں تک کہ آپ کو کاری ضرب لگی، چنانچہ آپ کو واپس مدینہ لایا گیا۔ علاج کے باوجود آپ بچ نہ سکے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 21 سال تھی۔ اس کم عمری میں بیوگی کا صدمہ سہنا آسان نہیں تھا۔ مزید یہ کہ آپ رضی اللہ عنہا کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مزاج اسلام کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی عدت کی مدت مکمل ہونے کے بعد ان کی نکاح کی فکر لاحق ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ جلد سے جلد
سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا گھر دوبارہ سے آباد ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے نیک، صالح، سلیقہ مند شوہر کی تلاش شروع کر دی۔ دوسری طرف غزوہ بدر کے دنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حیادار اور نیک صالح انسان تھے، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سوچنے کے لیے کچھ دن کا وقت لے لیا۔ کچھ دنوں بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوبارہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے معذرت کر لی اور فرمایا کہ میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات کو بغور سن تو لیا، لیکن کوئی جواب دیے بغیر خاموش ہو گئے۔ رنجیدگی کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ساری صورتحال بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسی خوشخبری سنائی کہ آپ کو کسی بات کا ملال باقی نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر اور عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے اپنا پیام نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے گھر بھجوایا، جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی کے ساتھ قبول فرمایا۔ چنانچہ سن 3 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بعوض 400 درہم حق مہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے مسجد نبوی کے قریب کئی مکانات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا۔ شادی کے بعد سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو جو مکان ملا وہ مسجد نبوی کے مشرقی جانب تھا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے جو اعلیٰ اوصاف وراثتاً ملے، ان میں جرأت، حق گوئی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، نکتہ آفرینی، زور خطابت اور فصاحت و بلاغت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں چونکہ خواتین کی تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی تعلیمی صلاحیتوں میں مزید نکھار لانے کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑھی لکھی خاتون سیدہ شفا بنت عبداللہ عدویہ رضی اللہ عنہا کو مقرر فرمایا کہ وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی تعلیمی حالت میں مزید بہتری لائیں۔ چنانچہ انہوں نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو مزید پڑھایا لکھایا اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کا دم بھی سکھلایا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کی معاشرتی اقدار اس قدر گر چکی تھی کہ انسانیت اچھائی و بھلائی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی، بالخصوص اس دور میں مردوں اور خواتین کے درمیان جن امتیازی رویوں نے جنم لیا، اس سے صنف نازک اپنی حیثیت کو کھو بیٹھی تھی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور عملی رویوں کے ذریعے عرب کے امتیازی رویوں کو شکست دی۔ آپ کے گھرانے سے
ازواج مطہرات کی عملی زندگیاں اس راستے میں مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بنیادی حقوق کی خاطر بے شمار اصلاحات فرمائیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے حسن سلوک کا ایک منفرد اور مثالی معیار قائم فرمایا جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ انہیں اپنی رائے کے اظہار کا پورا حق دیا، ان کے نسوانی مزاج سے پیش آنے والے امور کو خندہ پیشانی سے سنبھالا۔ یہی وجہ تھی کہ امہات المؤمنین اپنے مطالبات پوری بے باکی اور بے تکلفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتی تھی اور معاشرتی معاملات میں اپنی رائے کا اظہار بلا تکلف کر دیا کرتی تھی۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بعض روایت میں ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی بات کو بے جھجک پیش کر دیا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کی منقبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اے حفصہ، ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ بے شک سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ روزے دار اور کثرت سے راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما تشریف لائے جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے اہل عراق کے ساتھ مل کر شامیوں سے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے قرآن کریم میں اختلاف کرنے کے رویے نے گھبراہٹ میں ڈال رکھا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، اس سے پہلے یہ امت بھی کتاب اللہ کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح آپس میں اختلاف کا شکار ہو جائے، آپ اختلافات کا دروازہ بند کریں۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں وہ مصحف جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھوایا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ساری زندگی محفوظ رہا اور سیدنا عمر کے بعد اب آپ کے پاس ہے، ہمیں عنایت فرمائیں تاکہ ہم اس کے مطابق نسخے تیار کریں اور اس کے بعد آپ کو یہ مصحف واپس کر دیں گے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ مصحف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم کے حوالے کیا تاکہ اسی کے مطابق دیگر قرآن کریم کے نسخے تیار کیے جا سکیں۔ جب نسخے تیار ہو چکے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ مصحف ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو واپس کر دیا۔ اب قیامت تک ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا بار احسان ایسا ہے جس پر مسلمانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ روئے زمین پر جب بھی کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا احسان بھی یاد آئے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک جب 60 سال کے قریب ہوئی تو آپ نے زندگی کے دروازے پر موت کی دستک کو محسوس کیا تو اپنے بھائی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو فرمانے لگیں، عبداللہ تمہیں یاد ہوگا والد صاحب نے وفات سے پہلے چوتھائی حصہ مال کی میرے لیے وصیت کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، جی بالکل یاد ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پھر یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ والد صاحب نے فرمایا تھا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو اس مال کو آل عمر میں تقسیم کر دیا جائے، یہ بھی آپ کو یاد ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی یاد ہے۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے شعبان المعظم 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم
مدینے کا حاکم تھا۔ مروان ہی نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازے کو بھی اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبر تک جنازہ کو کاندھا دیے چلتے رہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے دونوں بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہم اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ و عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا۔ جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پہلو میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔